حضرات کے ہاں۔ تیسرے جمعۃ المبارک میں بعض بزرگان دین نے ایک وظیفہ ذکر کیا ہے، لیکن یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ ہمیں بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ یہ وظیفے جو ہیں صرف سبب ہیں، جیسے ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہم دوائی استعمال کرتے ہیں، لیکن ہمارا ایمان یہ نہیں ہوتا کہ یہ دوائی ہمیں شفا یابی دے گی یا یہ ڈاکٹر ہمیں شفا یابی دے گا۔ شفا یابی اللہ تعالیٰ دیں گے، لیکن وہ دوائی کو اللہ تعالیٰ سبب بنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ اس ڈاکٹر کے پاس جائیں گے یا اس دوائی کو کھائیں گے تو ہو سکتا ہے ہمیں شفا یابی نصیب ہو۔ اسی طریقے سے وظیفہ، کسی وظیفے کے اندر کوئی خاص تاثیر نہیں ہوتی، تاثیر اللہ کی ذات میں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو اس وظیفے میں ہمارے لیے شفا یابی رکھیں گے، اللہ تعالیٰ نہیں چاہیں گے تو ہم 1000 وظیفے بھی کریں تو ہمارے لیے شفا یابی نہیں ہوگی۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل اعتماد اور مکمل یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے۔ تیسرے جمعۃ المبارک کا ایک وظیفہ، ایک عمل، حدیث میں نہیں ہے یہ عمل، لیکن بعض اللہ والوں نے یہ عمل بتایا ہے کہ اگر کسی کو کوئی بیماری ہے، ایسی بیماری کہ جس کا کوئی شفا یابی نصیب نہیں ہو رہی، گھر کے کسی بھی فرد کو ہے یا کسی کو بھی ہے، تو ایک خاص عمل ہے جو رمضان المبارک کے صرف اور صرف تیسرے جمعے ہی کو کیا جاتا ہے۔ وہ عمل یہ ہے کہ جمعۃ المبارک کے دن کسی بھی ٹائم، کسی بھی وقت یکسوئی کے ساتھ ایک جگہ بیٹھ کر باوضو حالت میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اور 21 مرتبہ سورہ الم نشرح لک صدرک اور 21 مرتبہ سورۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اور پھر 11 مرتبہ درود شریف، یعنی اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف اور درمیان میں 21 بار سورہ الم نشرح اور 21 بار سورۃ القدر۔ اس کو پڑھنا ہے، اس کو پڑھنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے، جس بیماری کے لیے، جس مریض کے لیے یا جس مصیبت کے لیے، جس پریشانی کے لیے ہو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے شفا یابی نصیب عطا فرمائیں گے اور وہ پریشانی یا وہ مصیبت جو ہے اللہ تعالیٰ ہٹا دیں گے، اسے دور فرما دیں گے۔